محرم الحرام کی فضیلت اور حرام کاری۔ تو محرم الحرام کی فضیلت سے متعلق گزشتہ جمعہ بھی کچھ آپ لوگوں نے سنا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین الی آخر الآیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں مہینہ کی گنتی 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت و ادب کا مہینہ ہے۔ وہ یہی بہترین دین ہے اور ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکین کے ساتھ جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں۔ جان رکھو اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت و ادب کے 4 مہینہ کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: رجب المرجب کا مہینہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ محرم کے مہینے کو محرم اس کی تعظیم و تکریم، حرمت و ادب کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اسی لیے ان 4 مہینوں کی عزت و تکریم، عزت و حرمت اللہ کے نزدیک لائق ہے، حرمت و ادب کے لائق ہے۔ اور ان 4 مہینوں میں خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلاف نہیں کرنا چاہیے اور نہ کوئی گناہ کرنا چاہیے۔ اور ان مہینوں خصوصاً محرم الحرام کی عزت و تکریم، عزت و ادب، تعظیم ابتدائے دنیا سے ہے۔ جب سے اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے، تب سے محرم الحرام مہینہ کی فضیلت پائی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھام پر اپنی اصلیت پر آ گیا ہے۔ سال کے 12 مہینہ ہوا کرتے ہیں، جن میں سے 4 حرمت و ادب کے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: 3 مہینہ پے در پہ لگاتار، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام، اور ایک رجب المرجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخر اور شعبان المعظم کے درمیان میں آتا ہے۔ برادران اسلام، یہاں کہا گیا ہے کہ ان مہینوں میں اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، کوئی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ عام طور پر ان مہینوں کی عزت و تکریم نہیں کرتے ہیں، حرمت نہیں کرتے ہیں، چونکہ اسے علم ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی پتہ ہے، حدیث کے اندر آیا ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینہ سے ہوتی ہے۔ آج کے ڈیٹ میں، آج کے زمانہ میں
ہر شخص کو، جتنے بھی لوگ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جو بھی مومن اور مسلمان ہیں، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم مومن و مسلمان ہیں، ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں۔ اسلامی سال کی ابتدا کس مہینہ سے ہوتی ہے یہ جاننا چاہیے۔ لیکن عام طور پر آج کے ڈیٹ میں اگر پوچھا جائے کہ بھائی صاحب سال کی ابتدا کس مہینہ سے ہوتی ہے، تو اس کی زبان پر یہی لفظ ہوگا کہ وہ جنوری کے مہینہ سے شروع ہوتا ہے، جنوری کے مہینہ سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ مومنوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ جنوری کا مہینہ جو آتا ہے سال کی ابتدا، یہ انگریزوں کا ہے، یہود و نصارہ کا ہے، غیروں کا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ چونکہ سال کے جنوری کے مہینہ آنے سے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے جیسے ہی جنوری کا مہینہ آتا ہے لوگ پکنک مناتے ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عمدہ مکان دیا ہے، بہترین بلڈنگ ہے، عزت و آبرو ہے، لیکن جیسے ہی وہ جنوری کا مہینہ آتا ہے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر کھانے کا سامان لے کر، ہانڈی چولہا لے کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں میرے دوستو، اور وہاں جا کر کھانا پکاتے ہیں، کھاتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مومنوں کے لیے نہیں ہے، مومنوں کے لیے تو صرف دو خوشی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ آپ خوشیاں منائیے، وہ بھی خوشیاں منانے کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ آپ خود اچھا اچھا کھائیے، غریبوں کو، بھوکوں کو اچھا اچھا کھلائیے، خود پہنیے، ننگوں کو کپڑا پہنیے، خود کھائیے، غریبوں میں تقسیم کیجیے اور اپنی خوشی کا اظہار کیجیے۔ یہ خوشی کا طریقہ ہے میرے دوستو، کھا کر، کھلا کر، بانٹ کر۔ سماج، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر جو غریب طبقہ کے لوگ ہیں، جس کے گھر میں ہانڈیاں اور چولہا نہیں جلتا ہے، ہانڈی نہیں چڑھتی ہے، ایسے لوگوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ خوشیاں منائیں، نہ کہ آپ شراب پی کر، جوا کھیل کر، لہو و لعب میں مبتلا ہو کر، گا کر، ناچ کر خوشیاں منانا اسلام کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ لیکن غیروں میں دیکھا جاتا ہے کہ جب جنوری کا مہینہ آتا ہے تو اس طرح کے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہمارے سماج کے اندر کچھ نوجوان ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مومن کہتے ہیں، خود کو اسلام کے پیروکار کہتے ہیں، خود کا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، جیسے ہی جنوری کا مہینہ آتا ہے سبحان اللہ وہ ہانڈی چولہا لے کر، کھانے کا سامان لے کر، اور نہ جانے اس موسم میں یہی لوگ مرغا کا دام بڑھا دیتا ہے، لے کر پاگلوں کی طرح جنگل میں جا کر کے یہ خوشیاں مناتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، گاتے ہیں اور ناچتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب ہے میرے دوستوں اور بھائی۔ نمونہ پیش کروں، آپ موبائل چلاتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک آپ دیکھتے ہیں، کچھ دن پہلے ایک دم تازہ نیوز ہے، بمبئی کے اندر کسی گھر سے پورے فیملی، حتیٰ کہ گود کے بچہ کو بھی لے کر وہ پکنک منانے گئے ہوئے تھے بمبئی کے کسی جنگل میں۔ سبحان اللہ، ایک دم تازہ نیوز ہے، آپ ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے۔ وہ پاگلوں کی طرح جنگل میں گئے ہوئے ہیں، اچھے مکانات کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر وہ جنگل میں جا کر کھانا پکائے، کھائے پیے، مستی کیے، ناچے گائے، وہ جھرنے میں گئے۔ اللہ کا قہر نازل ہوا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، اوپر موسلادھار بارش ہوئی اور اس طرح کا سیلاب اس جھرنے سے آیا کہ سارے کے سارے لوگ، پورے گھر کے لوگ، سارے فیملی اس جھرنے میں بہہ کر ہلاک ہو گئے، یہاں تک کہ گود کے بچہ بھی ان کے ہلاک ہو گئے۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ وہ کیوں گئے تھے؟ پکنک منانے گئے ہوئے تھے۔
تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، نافرمانوں پر کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا عذاب نازل کر کے لوگوں کو دکھلاتا ہے کہ تم بھی خبردار ہو جاؤ، تم بھی ہوشیار ہو جاؤ، تم بھی راہ راست پر چلے آؤ، اللہ کے خلاف کوئی کام نہ کرو ورنہ تم پر بھی یہ عذاب آ سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلامی سال کی ابتدا، یہ سب کو علم رکھنا ہے، یہ جاننا ہے، جانکاری لینا ہے کہ چونکہ ہم مومن مسلمان ہیں، قرآن و حدیث کے پیروکار ہیں، یہ جاننا ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے شروع ہوتی ہے، محرم الحرام کے مہینے سے ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ہے، ہم کو تو حیرانی ہوتی ہے کہ سال کے ختم ہونے پر وہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ اسے تو غمی منانی چاہیے۔ کون چیز کی خوشی ہے؟ اسے تو غمی منانا چاہیے، اللہ سے عاجزی انکساری کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، یا تو ایسا کام کرنے کے طرف مائل ہونا چاہیے جو مرنے کے بعد اسے کام دے۔ پروردگار عالم جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو لکھتا ہے، اس کی قسمت کو لکھتا ہے۔ جس روز پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے۔ مرنا اور جینا، اس کے درمیان کچھ عمر دے کر، کسی کا 60 سال، کسی کا 70 سال، کسی کا 80 سال، 50 سال، 40 سال، اس طرح دے کر اس کو دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ دوستو، مثال کے طور پر کسی کو اگر 60 سالہ کی زندگی دی ہے تو سال 1 سال کے ختم ہونے پر کتنا سال بچا جی؟ 59 سال بچا نا۔ 2 سال گزر گئے، 58 سال بچا۔ 3 سال گزر گئے، 57 سال بچا۔ 4 سال گزر گئے، 56 سال بچا۔ تو اس کی عمر گھٹ رہی ہے نا، اسے غمی منانی چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے عاجزی انکساری کرنا چاہیے، اسے نماز اور عبادتوں میں ملوث ہو جانا چاہیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسے زندگی دی ہے، جو اسے حیات دی ہے، جو اسے عمر دی ہے، اس عمر میں کٹوتی ہو رہی ہے، وہ عمر گھٹ رہی ہے، اللہ کے قریب چلا جا رہا ہے، اس لیے اسے توبہ استغفار کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے، نہ کہ جنگلوں میں جا کر اسے خوشیاں منانا چاہیے۔ یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کا مہینہ یہ اسلامی سال کی ابتدا ہے۔ آپ کے اندر سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب، حرمت و ادب کے تو 4 مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہی کیوں کیا؟ رجب سے کیوں نہیں کیا؟ ذی قعدہ اور ذی الحجہ سے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا چونکہ محرم الحرام کی عزت و تکریم اور تعظیم آج سے نہیں ہے، بلکہ ابتدائی دنیا سے ہے۔ جب سے دنیا کی تخلیق ہوئی ہے تب سے اس مہینے کی فضیلت پائی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح، قلم، جبرائیل اور دیگر فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں زمین کی تخلیق کی ہے۔ جس زمین پر ہم چل پھر رہے ہیں، جس زمین پر ہم پتھر پھوڑ کر، زمین چیر کر اپنی روزی کی تلاش کرتے ہیں، جس زمین پر ہم اپنی روزی کے لیے تگودو اور محنت کرتے ہیں، جس زمین کی ہریالی سے ہم خوش ہوتے ہیں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چٹائی کے شکل میں سمندر پر، پانی پر بچھایا ہے، وہ یہی محرم کا مہینہ تھا۔ اور یہ جو اس زمین پر دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے پہاڑ، یہ کیا ہے؟ یہ میخ ہے۔ چٹائی کو اگر پانی پر بچھا دی جائے تو چٹائی کے اندر حرکت ہوگی، چٹائی ہلے گی۔ چٹائی کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں
کہ آرام و سکون کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، نشوونما پانے کے لیے، پرورش کے لیے، میرے محترم جینے کے لیے اس زمین کو سمندر پر بچھایا ہے۔ اگر زمین کو کھودی جائے، زمین کو چیری جائے تو اندر سے آپ کو سمندر ملے گا، اندر سے آپ کو پانی ملے گا۔ میرے دوستوں اور بھائی، پتہ چلا کہ یہ زمین پانی پر بچھائی گئی ہے اور زمین کے اندر کوئی حرکت نہ ہو، کسی طرح کا زلزلہ نہ ہو، کسی طرح ہل ڈول نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں اس پہاڑوں کو اس زمین پر ٹھوک دیا ہے کانٹے کی شکل میں۔ پھر بھی یہ قدرت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پھر بھی تو زلزلہ ہوتا ہے۔ ارے کچھ دن پہلے نیپال کی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فٹ گھسکا کے رکھ دیا۔ کچھ دن پہلے اتراکھنڈ، بمبئی، کیرل، یہ سب علاقے میں زلزلہ ہوا، بڑی بڑی عمارتیں مسمار ہو گئی، گر گئے، بہت سارے لوگ دب کر مر گئے۔ کچھ دن پہلے گجرات کے زمین پر زلزلہ ہوا، لوگ کیڑے مکوڑے کی طرح مر کے تباہ ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب زمانہ قیامت جب قریب آ جائے گی، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ زمین پر زلزلہ ہوگا، زمین ہلے گی، زمین کے اندر لرز اور کپکپی پیدا ہوگی۔ یہ قیامت کی علامت ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی نیپال کی زمین کو، اتراکھنڈ کی زمین کو، بمبئی کی زمین کو، گجرات کی زمین کو، بہار و بنگال کی زمین کو ہلا کر یہ کہنا چاہتا ہے کہ بندو ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، قیامت بہت قریب ہے۔ میرے محترم، توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طرف مائل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کی طاقت وہ ہے کہ زمین کو بھی ہلا سکتا ہے۔ سمندر کو اسی مہینے پہ پیدا فرمایا۔ عام طور پر لوگ دیکھتا ہے کہ سمندر میں جب پانی بہتا ہے تو سیلاب کا پانی، برف کا پانی بہ کر نکلتا ہے، لیکن یہ کبھی نے نہیں دیکھا تھا۔ بڑے بڑے ویگیانک، بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے علم رکھنے والے وہ دنگ رہ گئے، حیران و پریشان ہو کر رہ گئے۔ سمندری زلزلہ پیدا ہوا میرے دوستوں اور بھائیوں۔ پانی تو بہتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کو چیر کر سوراخ بنا کر زلزلہ پیدا کیا، اور اس پانی کی رفتار 500 کلومیٹر کی رفتار تھی۔ جو بھی لوگ مچھلی پکڑنے گئے ہوئے تھے، دوربین لے کر سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، جو بھی لوگ سمندر کا نظارہ کرنے گئے تھے، سارے لوگ اس سیلاب اور اس سمندری زلزلہ کے چپیٹ میں آ گئے، جس کا نام سونامی لہر ہے میرے دوستوں۔ وہ سمندری زلزلہ تھا، اس کی رفتار 500 کلومیٹر کی رفتار تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے کنارے کنارے مختلف قسم کے برائیاں ہوتے ہیں۔ آپ شہروں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں سمندر کے کنارے، گنگا کے کنارے ایک بہترین خوبصورت پارک ہے، جہاں اچھی اچھی دوشیزائیں، لڑکیاں اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر، لڑکے اپنے گرل فرینڈ کو لے کر، اپنے دوستوں کو لے کر ایسے پارکوں میں جا کر وہ عشق لڑاتے ہیں، اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، چوما چاٹی ہوتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ ناپاک اور گندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ سمندروں کے کنارے بڑا بڑا ہوٹل ہے، اب شہروں میں دیکھیں گے، جہاں بدکاری ہوتی ہے، جہاں زناکاری ہوتی ہے، جہاں بے حیائی ہوتی ہے، ایسے ہوٹلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ایسے پارکوں کو سونامی لہر کے ذریعے سے دھو کر پاک اور صاف کر دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ آسمان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بھی عجیب و غریب چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا ہے۔ آج اگر آپ ایک چھت قائم کرنا چاہتے ہیں تو کھمبے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر
ایک گھر بنانا چاہتے ہیں تو کھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اسی ماہ محرم میں اس آسمان کو پیدا کیا جو ایک بھی کھمبا اور کھوٹا نظر نہیں آتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آسمان کو عجیب و غریب بنایا ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو اس کا رنگ بدلتے رہتا ہے، کبھی سفید ہو جاتا ہے، کبھی آسمانی رنگ کہا جاتا ہے، بلو ٹائپ کا ہو جاتا ہے، کبھی سیاہ ہو جاتا ہے، کبھی بادلوں سے گھر جاتا ہے، عجیب و غریب منظر ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا جگمگا اٹھا ہے سورج کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجالا کرتا ہے، لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، اپنے روزی روٹی کی تلاش کرتے ہیں، اپنے معاش کی تلاش کرتے ہیں، تغوضع اور محنت کرتے ہیں، زمین چھڑتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، پتھر پھوڑتے ہیں اور شام کو پھر لوٹ آتے ہیں۔ جب رات کا منظر آتا ہے تو آسمان کا رنگ بدل جاتا ہے۔ پروردگار عالم دین سے اور بہتر آسمان کو بنا دیتا ہے کہ آسمان کے اندر چھوٹے بڑے مختلف قسم کے تارے نکل آتے ہیں، خوبصورت بڑا حسین لگتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو پیدا کیا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو، رات کو سونے کے لیے پیدا کیا ہے اور دین کو اپنے روزی روٹی کی تلاش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، لوح قلم کو پیدا کیا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین، اجرائیل، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، کرامن کاتبین، منکر نکیر جتنے فرشتے ہیں تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے فرشتوں میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی میرے دوستوں، اور جنت میں رکھا، اور رکھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا آدم اور حوا علیہ السلام سے کہ آپ جنت میں رہیں، مختلف قسم کے باغات ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، آپ کھائیں، لیکن ممنوع شجر، درخت دروازے پر بہت بہترین پھل ہے، اس کو نہ کھانا، یہ اگر کھاؤ گے تو تم نافرمان ہو جاؤ گے۔ لہذا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ ایک دن کا منظر ایسا آیا کہ ایک آدمی کی رونے کی آواز آ رہی، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ وہ شیطان ہے جو انسان کے شکل میں جنت میں کہیں سے گھس گیا ہے اور رونا شروع کر دیا ہے۔ عورتوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ حوا علیہ السلام اس کے پاس پہنچ گئی، جا کر بولتی ہے کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو شیطان کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے افسوس سے رو رہا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو جنت سے نکال دے گا، آدم اور حوا کو۔ لیکن ایک چیز ہے، وہ جو دروازے پر درخت ہے اس کے پھل کو کھاؤ گے تو اللہ جنت سے نہیں نکالے گا۔ شیطان کا چیلنج ہے یہی۔ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے اس کو مہلت دیا ہے۔ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، اللہ نے اس کو مہلت دے کر رکھی ہے کہ بندوں کو بہکائے گا۔ اگر تم اس پھل کو کھاؤ گے تو اللہ جنت سے تمہیں نہیں نکالے گا۔ حوا علیہ السلام بہک گئی، پھل کو کھائی اور ایک گچھا آدم علیہ السلام کو لے کر دیا۔ آدم علیہ السلام نے کچھ سوچا سمجھا نہیں، پھل کو کھا گیا۔ پھر پوچھا یہ پھل تم کہاں سے لائی؟ تو حوا علیہ السلام نے کہا وہی تو دروازے پر جو درخت ہے اس کا پھل ہے۔ تب آدم علیہ السلام توبہ کرنے لگے، یہ کیسے ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ادھر سے حکم ہوا کہ اے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اس ممنوع شجر کو کھائے ہو، اللہ کی نافرمانی کی ہے، جس سے منع کیا تھا اس سے تم باز نہیں آیا، چونکہ وہ پھل کے کھانے سے تمہیں پاخانہ اور پیشاب ہوگا، اور جنت پاخانہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ توبہ کرنے لگے،
दुआ करने लगे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन। परवरदिगार आलम, हमने अपने जान पर जुल्म किया है, ऐ अल्लाह अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे और हम पर रहम नहीं करेंगे तो अल्लाह हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसी महीने में, यही मुहर्रमुल हराम के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को कबूल किया। मेरे दोस्तों, इसी महीने में हजरत अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी हुआ और इसी महीने में क़यामत कायम होगी। लिख लीजिए, इस महीने की ये फजीलत है जिसकी वजह से इस्लामी साल की इब्तदा मुहर्रमुल हराम के महीने से होती है। इसको अपने जहन में रोट रखें मेरे मोहतरम। इस महीने की बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम है, बड़ी हुर्मत व अदब है। इसलिए इस महीने की इज्जत व अदब को समझें और इस महीने में कोई गुनाह का काम ना करें, अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ कोई काम ना करें, बदकारी ना करें, हरामकारी ना करें। इंशाअल्लाह मैं 2 चीज़ें लिखा था उन्वान में, एक मुहर्रमुल हराम की फजीलत और हरामकारी। इंशाअल्लाह हरामकारी पर आइंदा जुमा में गुफ्तगू करूँगा। मैं बारे इलाह से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम जुमला मुसलमानों को गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें नाफरमानी से अल्लाह बचाए रखना। ऐ अल्लाह कुरान और हदीस के पैरोकार बनाए रखना। खुसूसन इन 4 महीनों की इज्जत व अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें अल्लाह तो हमें दीन इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारी मौत हो ईमान की हालत पर हो